الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں پر بے انتہا فضل و کرم فرمایا کہ ہم سب اللہ کے اس مقدس گھر میں جمع ہیں اور یہ بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، پچھلے 20-21 دن سے سرزمین فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو بے انتہا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو لوگ روزانہ حالات سے واقفیت حاصل کرتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ انسان کو جتنی بے دردی کے ساتھ بھی مارا جا سکتا ہے اتنی بے دردی کے ساتھ فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہزاروں مسلمان بموں کا شکار ہو گئے، ہزاروں کے اوپر مکانات گر گئے، کتنے زخمی ہوئے اور دوا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ جو زندہ ہیں ان کے پاس بھی آگے زندگی گزارنے کا حوصلہ نہیں، گھر ادھورے ہو چکے ہیں اور جو عزیز و اقارب اتنی بے دردی کے ساتھ مارے گئے ان کے غم میں زندہ آدمی بھی گویا ایک مردہ لاش بنا ہوا ہے، ایک زندہ لاش بنا ہوا ہے۔ اور پوری دنیا کے مسلمان ان ساری چیزوں سے ایسا غافل ہیں جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ابھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اپنے کام دھندے میں مصروف ہیں، کھانے پینے میں مصروف ہیں، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ کسی کو تھوڑی فرصت ملی تو سوتے سوتے اگر کچھ انہوں نے نیوز وغیرہ دیکھ لی
کہ فلسطین کے مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت مفت کا افسوس کر کے وہ پھر سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فلسطین ہمارے یہاں سے کوئی بہت زیادہ دور دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے بعد 2-3 ملک بیچ میں پڑتے ہیں، اس کے بعد فلسطین ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم ہمارے ملک سے اس طرف جاتے ہیں سعودی عرب کی طرف، جو کہ ہمارے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی مقدس سرزمینیں ہیں، وہاں سے بس ایک ملک کا تھوڑا حصہ بیچ میں پڑتا ہے، بس اس کے بعد فلسطین کی سرزمین ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ فلسطین کی سرزمین کے بہت قریب تک جا کر آتے ہیں۔ سرزمین فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارض مقدسہ فرمایا ہے۔ بہت ہی بابرکت سرزمین ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو اتنی مقدس سرزمین ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد وہ تیسرا حرم ہے، اور وہاں پر مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ زیادہ ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کی طرف خصوصی سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہی مسجد اقصی ہے جو فلسطین کے اندر ہے۔ یعنی ہمارے دین میں مسلمانوں کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ ثواب اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد جس مسجد کو جانے کے لیے ترغیب دی گئی ہے وہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، اور انبیاء کرام نے خطبوں میں ہمارے نبی کی شان بیان فرمائی۔ ہمارے نبی کا سفر معراج مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر فلسطین یعنی مسجد اقصی تک ہوتا ہے، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر ہے۔ کتنے انبیاء کرام نے ارض فلسطین میں زندگی گزاری ہے، کتنے انبیاء کرام کے وہاں مزارات ہیں، انتہائی مقدس سرزمینیں، اور مسجد اقصی کی وجہ سے اور وہاں انبیاء کرام کی زندگی گزارنے کی وجہ سے، انبیاء کرام کے مزارات کی وجہ سے، اور انبیاء کرام کے ماننے والے یعنی پچھلے انبیاء کے امتیوں کا وہ مسکن تھا۔ اتنی مقدس سرزمین کے پاس مسلمانوں پر یہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس سے غافل ہے۔ ہمارے مسلمان کو نہ مسئلہ فلسطین معلوم ہے کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، یہ فلسطین کا جھگڑا کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے۔ آج جو مسلمان کو یہودی بمباری کے ذریعے مار رہے ہیں، یہ یہودی کیا ہے، یہودیت کیا ہے، یہودیوں اور مسلمانوں کی تاریخ کیا رہی ہے، فلسطین میں یہودی آ کر کیسے بس گئے، یہ سب اتنے اہم موضوعات ہیں کہ ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہی پڑھنا چاہیے اور اسی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلمان دن رات اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر بجائے یہ دیکھنے کے کہ فلسطین کہاں ہے، اب تو میپ کی اتنی سہولت ہے، بہت آسانی سے آپ دیکھ لیں گے فلسطین ہے کہاں، انٹرنیٹ کی سہولیات ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے، یہودیوں کی کیا تاریخ ہے، مسجد اقصی کی کیا تاریخ ہے، مسجد اقصی پہلے کس کے پاس تھی، پھر کس کے پاس آئی،
کتنے بار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی، کتنے بار مسلمانوں کے پاس آئی، کیسے گئی، حاصل کیسے کی گئی، کس نے حاصل کیا، یہ پوری تاریخ محفوظ ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ ہے، یوں چند لمحوں میں کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی، ویڈیوز دیکھے جا سکتے ہیں، مضامین پڑھے جا سکتے ہیں، اتنے راستے ہیں۔ آپ کا جو لیول ہے اس لیول سے آپ جان سکتے ہیں۔ کچھ پڑھنا نہیں آتا، ویڈیوز سن سکتے ہیں، کم از کم پڑھنا آتا ہے تو آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لمبا آپ کو پڑھنا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تحریریں بھی ملتی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، مسلمان اپنے موبائل کو لے کر اس میں فلمیں دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، اور وہ کیا کیا نئے نئے، اب فلمیں سیریل پرانے ہو گئے، اب بہت کچھ نئے نئے کچھ آ گئے ہیں، وہ نئے نئے جو آئے ہوئے ہیں اس کو دیکھنے میں ہمارے مسلمان مصروف ہیں۔ اگر یہ سب بری چیزیں دیکھنے کے بجائے مسلمان اگر یہ دیکھتا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے روزانہ 600-700 مسلمان مر رہے ہیں، مر رہے نہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے نہیں مل رہے ہیں، ہاتھ مل رہا ہے تو پیر نہیں مل رہا ہے، پیر مل رہا ہے تو ہاتھ نہیں مل رہا ہے، دھڑ مل رہا ہے تو ہاتھ پیر نہیں مل رہے ہیں، سر مل رہا ہے تو جسم نہیں مل رہا ہے، جسم مل رہا ہے تو سر نہیں مل رہا ہے۔ یہ حالات ہیں فلسطین کے اس وقت۔ وہاں پر لوگ لاشوں میں اپنے عزیز و اقارب کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان لاشوں میں میرے بھائی کی لاش مل جائے، ان لاشوں میں میرے بچے کی لاش مل جائے۔ لاشیں ملنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، لاشیں تک ان کو نہیں مل رہی ہے۔ سوچئے مسلمان اس وقت کتنے ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ زندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاش حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کم از کم لاش مل جائے تو ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کو کفن دیں گے، ان کو دفن کریں گے۔ اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں حاصل کرنے کے لیے ان کو دعا کرنا پڑ رہا ہے۔ زندگی تو زندگی ہے، موت کا تک بھروسہ نہیں ہے وہاں پر، شام تک میں زندہ بھی رہوں گا یا مر جاؤں گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی اذیت ہے، آدمی کو معلوم ہو جائے میں آج مرنے والا ہوں تو ایک طرح کا بہرحال سکون ہے کہ چلو مرنے ہی والا ہوں، لیکن یہی معلوم نہیں ہے کہ مروں گا یا جیوں گا، تو یہ بھی ایک اذیت ہے انسان کے لیے۔ یہ حالات ایک طرف فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے چل رہے ہیں، اور ادھر مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہوئے اپنے کاموں میں ایسا غافل ہے کہ جیسا کہ فلسطین کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور وہاں کے مسلمانوں پہ کوئی ظلم ہی نہیں ہو رہا ہے، یہودی نام کی کوئی قوم دنیا میں نہیں ہے، جیسا کہ دنیا کے سارے مسلمان مزے کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں پر جو قوم بمباری کر رہی ہے، ان پر ظلم کر رہی ہے، وہ یہودی قوم ہے، اور وہ یہودی قوم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ صبح قیامت تک یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں پر نظر رکھو، ان سے محتاط رہو، ان کے خلاف طاقت و قوت بناتے رہو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی اتنا ہی کہہ دیا ہوتا کہ یہودی تمہارا دشمن ہے، اس سے محتاط رہو، اس کے خلاف طاقت بناتے رہو، اتنا ایک ہی جگہ اگر کہہ دیا ہوتا تو بھی مسلمانوں کے لیے کافی تھا، کیونکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت وہ اپنے اندر ایک سمندر ہے۔ لیکن آپ سوچئے قرآن مجید کی ایک آیت نہیں بلکہ پورے قرآن شریف کے 1/4 حصے میں صرف یہود و نصارہ کا تھا، کیا کیا نہیں بیان ہوا یہود و نصارہ کے بارے میں۔ کہیں اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کہیں یہ بیان ہوا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کہیں یہ بیان ہوا کہ یہودی جنگ کی آگ سلگانے والی قوم ہے،
کہیں یہ بیان ہوا کہ یہودی تمہیں برباد کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، بہت کچھ بیان ہوا، کتنا بیان کیا جائے۔ 1/4 قرآن شریف کا 1/4 صرف یہود و نصارہ۔ آپ سوچئے یہ کتاب جو قیامت تک کے لیے آئی ہے مسلمان کے پاس، اس میں اگر 1/4 حصے میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے تو مسلمان کو یہود و نصارہ کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے کہ قرآن میں اتنا ذکر ہوا ہے۔ جس مسلمان کی مقدس کتاب قرآن مجید میں جس قوم کا اتنا ذکر ہے، آج کا مسلمان اس قوم کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، نام سے تک واقف نہیں ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور بہت زیادہ نہیں، آپ اگر پرانی تاریخ میں گئے بغیر 100 سال کے اندر کی بھی تاریخ اگر پڑھیں گے تو مختصراً سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ آج مسلمانوں پہ ظلم کون کر رہا ہے اور کس مدعے کو لے کر یہ ساری جنگ ہو رہی ہے۔ ایک جملے میں اگر کہہ دیا جائے کہ مسلمانوں پر ظلم کون کر رہا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کیوں کر رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی قوم جس کو دنیا کی کسی قوم نے اپنے یہاں رہنے نہیں دیا، ہر جگہ یہ پھرتے رہے، کسی نے ان کو نہیں رکھا کیونکہ ان کے اندر ہیں وہ بری صفات، یہ سکون سے کہیں بھی رہنے والے نہیں ہیں، جہاں رہتے ہیں اسی کے خلاف سازش کرتے ہیں، یعنی جس برتن میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اکثر جگہوں کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے، تحقیق میں جا کر دیکھیں گے۔ یہ جہاں بھی رہے وہاں کے لوگوں کو انہوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں کے لوگوں نے ان کو بھگا دیا، تو بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے۔ ابھی ایک ادھر 100 سال پہلے کیا ہوا کہ یہ یورپی ممالک میں تھے، وہاں کے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ان کو تو ہمارے یہاں رکھنا صحیح نہیں ہے، ان کو کہیں ایک جگہ دے کر وہیں پر رکھ دینا چاہیے کہ ہماری جان چھوٹے۔ تو ان لوگوں نے اس قوم کو کیا کیا، کوئی ملا نہیں تو اس وقت جب جنگ عظیم چل رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اور انہیں دھوکہ دے کر اور کچھ مسلمانوں کو خرید کر انہوں نے زبردستی ان کو فلسطین کی سرزمین پر لا کر بسا دیا۔ ایک چھوٹی سی جگہ میں یہ لوگ بس گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے طاقت و قوت بنا کر مسلمانوں کی زمین کو چھیننے کا کام کیا، چھینتے گئے۔ اب یہ کئی دہائیوں میں انہوں نے تقریباً پورا فلسطین انہوں نے چھین لیا۔ اب یہ جو غزہ پٹی ہے، جو 24 اور 12 کلومیٹر کی چھوٹی سی جگہ، ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ۔ اب اتنی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے اب تک 7-8 ہزار مسلمانوں کی جانیں لے چکے ہیں، ہزاروں گھر تباہ کر چکے ہیں اور کتنے ہزار کو زخمی کر چکے ہیں پتہ نہیں، اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے دوستی مت۔ جب جنگ عظیم ہوئی تو کچھ مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی مدد کرنے کے بجائے سلطنت عثمانیہ کو کچھ عرب ممالک سے نکال کر وہاں کی حکومت حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے مسلمان کے خلاف نصارہ کا انہوں نے ساتھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھیے انہی نصارہ نے لا کر یہودیوں کو ایک خنجر کی شکل میں لا کر امت مسلمہ کی پشت میں انہوں نے گھونپ دیا۔ آج تک امت مسلمہ اس خنجر کے درد سے کراہ رہی ہے، اس کو نکال کر پھینکنے کے لیے بے چین ہے مگر نہیں نکال سک رہی ہے۔ یہ تو قوم وہ تھی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو قیامت تک ذلیل ہوتے رہنا ہے، ذلیل ہی ہیں، آج بھی ان کی ذلت ہی ہے، سمجھنا چاہیے بس۔ لیکن مسلمان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اگر ایمان کے تقاضوں پر چلو گے، قرآنی ہدایت پر چلو گے
اور نبوی طریقے پر چلو گے تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی معزز رہو گے، اور جو بھی قوم ہوگی وہ تمہارے نیچے ہوگی۔ امت مسلمہ نے جب سے اس کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآنی ہدایت کو چھوڑ دیا، نبوی طریقے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد عرب کے ممالک میں اس وقت عرب کے جن لوگوں کو حکومت کی خواہش پیدا ہوئی، دولت جمع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، دوسروں سے آگے بڑھنے کی، دوسرے مسلمان سے آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی، جتنی بری صفات جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان سے بچو، ان سے تباہی آتی ہے، عرب ممالک کے بڑے بڑے لوگ جنگ عظیم کے وقت اس میں مبتلا ہو گئے، صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، دوسرے مسلمان سے آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک وہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ یہ قوم کون ہے؟ یہودی قوم۔ یہودی قوم اپنے آپ کو وہ لوگ اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا ہی نام اسرائیل تھا، اور قرآن مجید میں ان کی اولاد کو یا ان کی نسل میں جو بھی پیغمبر آئے ان کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کی اولاد، آل و اولاد، بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان کا جو اپنا نام ہے یہودیت، یہ یہودیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، نہ قرآن مجید کو یہودیت کوئی مذہب کے نام پہ، اس کو قابل قبول مذہب کے نام پہ بتایا گیا۔ یہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کو ماننے والے ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، زکریا علیہ السلام کے، یحییٰ علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، ان سب کے ماننے والوں کو، اور اوپر جائیے تو یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے، ان سب کے پیروکاروں کو بنی اسرائیل کہا گیا، یا اہل کتاب کہا گیا جب ان کو کتاب دی گئی۔ یہودی ان کو نہیں کہا گیا۔ یہ بہت غور سے آپ سن لیجئے، یہودیت جب بنی اسرائیل بگڑ گئے اور اللہ نے جو کتاب تورات نازل کی تھی اس کی تعلیمات سے ہٹ گئے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اور ان کے اندر کفر و شرک آ گیا، گمراہیاں آ گئی، تو جب انہوں نے اپنا نام یہود رکھا۔ یہودیت وہ مذہب نہیں ہے جو اللہ نے کتابوں میں نازل کیا، یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور ایک بات بھی جان لیجئے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، ان سب کی دعوت بنیادی طور پر یہی تھی کہ شرک نہ کریں، اللہ واحد کی عبادت کریں، یہی ان کی سب کی دعوت کی بنیاد رہی ہے۔ اور اسی بنیاد پر جس نبی کی بھی امت دنیا میں آئی ان کو مسلمان کہا گیا۔ یعنی مسلمان ایسا نہیں کہ 1400 سال سے ہی ہیں مسلمان، جب سے انسان ہے تب سے مسلمان ہے۔ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ان کی اولاد جو ان کی امت کا حصہ ہے، جو ان کو ماننے والی تھی، ان کی تعلیمات پر چلی، وہ مسلمان، اور جو اس سے ہٹ گئے تو دوسرے کچھ ہو گئے۔ ایسے ہی جو بھی نبی آئے، نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ مسلمان۔ اب آگے کوئی نبی آئے تو وہ پیچھے والوں کو نوح علیہ السلام کی امت کہہ دیا گیا یا کسی اور نام سے یاد کیا گیا، مگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہی لوگ مسلمان۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ مسلمان، اب آخری نبی آئے تو آخری نبی کے ماننے والے وہ مسلمان۔ تو مسلمان وہ ہے قرآن کی زبان میں جس زمانے میں جو بھی اللہ کے نبی ہیں ان کو جو بھی مانتا ہے، اور پچھلے جتنے انبیاء آ کر گئے ہیں یا آگے جتنے آنے والے ہیں تمام انبیاء کو جو مانے اور اپنے زمانے کے نبی کی شریعت پر چلے وہ مسلمان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا، جو یہ لوگ اپنے آپ کو جو ان کے مذہب کا پیروکار بتاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام
پہلے ہی پارے میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے کہ آپ نے آخر وقت میں اپنی اولاد سے کہا کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ تب ہمارے نبی کے زمانے کے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے پیغمبروں نے ہم کو یہودیت پر اور نصرانیت پر رہنے کی وصیت کی ہے، تو اللہ نے بیان کیا کہ کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے تھے؟ انہوں نے تو وصیت کی تھی تم مسلمان ہو کر زندگی گزرنا اور مرنا بھی تو اسلام پر۔ اور ان کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کے جو دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جن کو یہ سب مانتے ہیں، قرآن مجید میں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلمان تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، یہودی بھی نہیں تھے نصرانی بھی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی اقرار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پھر جب ہمارے نبی تشریف لائے تو ہمارے نبی کے زمانے میں جتنے لوگوں نے ہمارے نبی کو مانا پھر وہ مسلمان کہلائے، اور جتنوں نے انکار کیا ان کا کوئی دوسرا نام ہو گیا۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کا نام یہودی ہو گیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کا نام عیسائی ہو گیا۔ لیکن اسلام کی تعلیم بتائی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی بھی نبی کا انکار نہ کرے۔ ہماری شریعت میں دیکھیے، ہم آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، کسی ایک کا بھی اگر انکار تو دور کی بات ہے، گستاخی یا توہین بھی کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو دنیا میں کسی بھی زمانے میں اہل حق سیدھے راستے پر وہ قوم ہوتی ہے جو اس زمانے کے نبی کو مانتی ہے اور تمام نبیوں کو مانتی ہے۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں آپ سمجھیے کہ مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین کس کو دی گئی تھی۔ مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین جتنے انبیاء وہاں پر آئے، جب جس نبی کے ماننے والے، اس دور کے نبی کے ماننے والے جو مسلمان کہلاتے تھے، قرآن کی زبان میں ان کا نام مسلمان ہی ہے، ان مسلمانوں کو وہ زمین دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو خطاب فرمایا تو ان سے کہا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری توریت، اس میں کیا کہا گیا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی پر ایمان لانا ہی توریت کی تعلیم ہے۔ انجیل بھی آئی، عیسیٰ علیہ السلام نے تو صاف حکم دیا، قرآن مجید میں بھی آیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد وہ راست پر ہے، وہ اہل حق میں سے ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے جو ہمارے نبی پر ایمان لائے اور خدائی تعلیمات کے مطابق، آسمانی کتابوں کے مطابق ارض مقدسہ کا، فلسطین کا مستحق وہی ہے جو تمام انبیاء کو مانتا ہے، اور آخری نبی کا زمانہ ہے تو آخری نبی پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فلسطین کی سرزمین کس قوم کو دی؟ مسلمان قوم۔ اور مسلمان کون ہے؟ جو اس زمانے کے نبی کو مانے اور آگے پیچھے کے تمام نبیوں کو مانے۔ تو اس زمانے میں خدائی تعلیمات کے حساب سے، خدائی تعلیمات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہودی قوم ہے، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ دنیا میں خدائی تعلیمات ہونا چاہیے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس کے حساب سے دنیا میں کام ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، تورات جس کا یہ نام لیتے ہیں وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، انجیل اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور قرآن مجید جس کو ہم مانتے ہیں، اگرچہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، تورات کو تو مانتے ہیں، انجیل کو تو مانتے ہیں، اور کم از کم اپنے آبا و اجداد کی ہسٹری تو جانتے ہیں۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے جو یہودی اور نصرانی دنیا میں تھے، وہ یہود آج بھی ان کی تاریخ محفوظ ہے، وہ لوگ یہی کہتے رہتے تھے جب ان کو بہت مارا پیٹا گیا، بہت یہ ایسی مکار اور عیار قوم ہے جن کے بھی ساتھ رہی، ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ نہیں رہ سکی، دشمنی ہوئی،
یہ طاقتور تھے تو انہوں نے سامنے والوں کو مارا، سامنے والا طاقتور تھا تو ان کو مارا۔ اور تاریخ میں آپ جائیں گے تو ایرانیوں نے ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیا، پھر اس کے بعد یونانیوں نے غلام بنایا، رومیوں نے غلام بنایا، اور کس کس نے بنایا، فرعون آیا تو فرعون نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو بچایا۔ ان کی آپ دیکھیں گے جو پوری تاریخ ہے، حضور کے آنے سے پہلے بھی ان کا بہت برا حال تھا، ارض مقدسہ سے بھگا دیے گئے تھے، کوئی ادھر جا کے بسا ہوا تھا، کوئی ادھر جا کے بسا ہوا تھا، تھوڑے عرب کی طرف آ گئے تھے، رومیوں نے ان سے جنگ کر کے ان کو بھگا دیا تھا، رومی ان کے اوپر غالب تھے، رومی ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، رومی ان کو غلام بنا کر۔ تو جانتے ہیں اس وقت یہ لوگ جب جنگیں لڑتے تھے تو ان جنگوں میں جنگ سے پہلے یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہم کو اس جنگ میں کامیابی عطا۔ اور اس کے بعد جب دنیا کے کفار و مشرکین سے ان کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں، ہماری توریت میں ان کی آمد بتائی گئی ہے، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کے آنے کا زمانہ آ گیا ہے، وہ آنے ہی والے ہیں، جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم ان سے جنگ کریں گے، یہ بولتے تھے۔ اس کا اقرار ان کو اپنے باپ دادا کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں، 1400 سال پہلے یہودیوں کی تاریخ کیا تھی، حضور کے آنے سے پہلے ان کی بولی کیا تھی۔ تو پورے عرب کے اندر اور دیگر ممالک میں، شام کے ممالک میں، یہودی دنیا کی ہر قوم کو یہی بولتے، کیونکہ اس وقت عرب کا حال یہ تھا کہ عرب میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں تھے، جو پڑھے لکھے یہودی ہی سمجھے جاتے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب اتری تھی تو وہ کتاب کا علم چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو کفار و مشرکین بھی کچھ اگر پرانی باتیں پوچھنا ہوتا تو ان سے پوچھتے تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہے ذرا بتائیے۔ تو بہرحال عرب میں یہ ماحول تھا کہ لوگ اگر کچھ بھی پرانی تاریخ جاننا چاہتے تھے تو وہ یہودیوں کے پاس آتے تھے کہ ان کو معلوم ہوگا۔ اسی لیے آپ نے حضور کی سیرت میں پڑھا ہوگا کہ لوگ یہودیوں سے آ کر پوچھتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ صحیح بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ایسی باتیں ہی کرتے تھے کہ ایک آنے والے ہیں ایک نبی، ان کی نشانیاں ہم کو معلوم ہیں، وہ جب بھی آئیں گے ہم لوگ ان کے ساتھ ہونے والے ہیں، یعنی لوگوں کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی گویا جو آنے والے نبی ہیں وہ ہمارے ہیں، ہماری کتاب میں ان کا ذکر ہے، ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا ہے، ان کا راز ہمارے پاس ہے، تم کو نہیں معلوم، وہ آئیں گے اور آنے کے بعد پوری دنیا میں ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ معزز ہوں گے، ان کے ساتھ ہم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی پوری تاریخ ایسی رہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے انتظار میں ہی کہ کوئی آئیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ کوئی آئیں گے تو فرعون کے ظلم سے ہم کو چھٹی مل جائے گی، موسیٰ علیہ السلام آئے ان کو بچائے، پھر اس کے بعد پھر یہ لوگ تباہ ہوئے تو پھر کوئی آئیں گے تو پھر کوئی آئے، پھر کوئی آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ان کا حال یہ تھا کہ جس کے انتظار میں یہ لوگ رہتے تھے آنے کے بعد انہی کے خلاف ہو جاتے تھے، پھر مارے کاٹے جاتے تھے، پھر کوئی آئے گا، پھر کوئی آئے تو پھر انہی کے خلاف ہو جاتے تھے۔ کس کس کو مارا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائی، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، اور کتنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ قرآن مجید میں تو کہا گیا کہ انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا ہے، آج ہم افسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ لوگ مار رہے ہیں، تو انبیاء کو مارنے والی قوم ہے، انبیاء کرام کا قتل کیا انہوں نے، نبیوں کے ساتھ ان کا سلوک صحیح تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو دیکھ لیجئے جو قرآن میں آئی ہے کیسے بات۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ فلسطین میں جاؤ، وہاں جو لوگ ہیں ان کو بھگاؤ، کیونکہ اس وقت یہی مسلمان تھے، ان کو بھگاؤ اور زمین حاصل کرو، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت طاقتور لوگ یہاں پہ ہیں، نہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیے، آپ کا خدا جا کر لڑیے، ان کو بھگانے کے بعد ہم کو بلائیے۔ یہ صاف قرآن مجید میں، اتنی بزدل قوم، اس کی سزا میں ان کو 40 سال تک صحراؤں میں اللہ نے ان کو گھمایا، وہ سزا دی گئی ان کو، 40 سال تک وہ صحراؤں میں گھومتے رہے۔ یہ بدتمیزیاں انبیاء کرام کے ساتھ، انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا، اور ان کے پاس کوئی، ان کے گمان کے مطابق بھی کوئی جواز نہیں تھا قتل کرنے کا۔ تو ہمارے نبی کے زمانے میں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جب یہ
تباہ و برباد ہو کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اس وقت کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور آخری نبی آنے کے بعد ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب آخری نبی آئے تو صرف ان کو ضد یہ ہو گئی کہ ہمیں ان کا تابع بننا پڑے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، ہم بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں، دادا تو ایک ہی تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن نہیں، یہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہم ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ اس تعصب میں پڑ گئے۔ اور اس کے بعد چلیے کوئی بات نہیں، کم از کم وہ آسمانی دین کو مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، پیغمبروں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، جنت جہنم کو مانتے تھے۔ اگر عرب کے کفار و مشرکین ہی مسلمانوں سے لڑتے تو سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی یہ تو کفار و مشرکین لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں سے جنگیں کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے مذہبی علماء نے یہ کہا ہے کہ ان پر ایمان لانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، یہ جانتے ہوئے اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ تم تورات پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، اس کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے بارے میں بھول جاتے ہو، تم لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہو، جو حق تمہارے پاس اللہ نے تورات کے ذریعے بھیجا اس حق کو تم چھپاتے ہو کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہے۔ اس کو چھپایا انہوں نے، اور اس کے بعد ان سب چیزوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ نبی کی سیرت پڑھیے، مسلمان نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتا ہے، نبی کی سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 تھا۔ تو ارض فلسطین ان کو دی گئی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت واحد وہ مسلمان قوم ہے جو اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتی ہے، کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ اور قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، لیکن آج جو حالات یہودیوں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن میں اسی زمانے کے حساب سے سب بیان ہوا ہے، گویا آج کے زمانے کے حساب سے بات ہو رہی ہے۔ انسان، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، انسان اگر قرآن کو پڑھ لے اور آج کے یہودیوں کے بارے میں اچھی طرح معلومات کر لے تو اس کو قرآن کی صداقت پر یقین ہو جائے گا کہ 1400 سال پہلے آنے والی کتاب میں اگر جس قوم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، آج بھی دنیا کو اس قوم کی یہ صفات سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی دشمنان اسلام سے خالی نہیں رہے گا دنیا میں، کبھی بھی نہیں۔ آپ سوچئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت، سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی تھی، اس وقت بھی دشمنان اسلام مدینے میں پہنچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اس زمانے میں۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہودیوں نے ایسی چال چلی کہ خود کلمہ پڑھنے والوں نے دارالخلافہ کا گھیراؤ کر کے، اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ سوچئے کہ جس دور میں مسلمانوں کی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی، مسلمانوں کی دولت سب سے بڑی دولت تھی، مسلمانوں کا علاقہ سب سے بڑا علاقہ تھا، اس زمانے میں بھی اگر دشمن اسلام ختم نہیں ہوا تھا تو آج کے دور میں کیسے ختم ہوگا؟ یعنی مسلمان کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اگر موجود ہیں دنیا میں تو آپ کا دشمن بھی موجود ہے، وہ کون ہے اس کو بس پہچانیے۔ اور قرآن نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو پہچانو، اپنے دشمنوں پر نظر رکھو۔ آج مسلمان غافل ہو گیا ہے۔ آج فلسطین میں یہ دن کیوں دیکھنے کو ملے؟ اسی لیے کہ مسلمانوں کی لمبی غفلت ہے اس کے پیچھے، پرانی ہدایات کی لمبی خلاف ورزی ہے اس کے پیچھے، بڑی خلاف ورزی ہے۔ نبوی طریقہ کار سے ہٹ کر بہت کچھ کام کیے گئے اس وقت جب جنگ عظیم چل رہی تھی مسلمانوں کے ذریعے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیے کیا حالات فلسطین میں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ایسی غلطیاں مسلمانوں نے اس وقت کر دیں کہ آج چاہ کر بھی مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے۔
قرآن مجید نے ایک مسلمان کو بیدار رکھنے کے لیے ایک ایسا نظام دیا ہے، وقت وقت سے مسلمان پر نماز فرض کی گئی ہے۔ کوئی مسلمان کاہل نہیں رہ سکتا، اس پر فجر کی نماز ہے، اس پر ظہر کی نماز ہے، اس پر عصر مغرب عشاء، یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ مسلمان تو ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے۔ یہ نمازیں کیا صرف آپ کو ثواب دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف ثواب نہیں، ثواب تو دیتی ہیں اور درجات تو آپ کے بلند کرتی ہی ہیں، آپ کو وقت کا بھی پابند بناتی ہیں۔ بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ مسلمان کو جو عبادتوں کا بھی نظام دیا گیا ہے، جو کچھ بھی دیا گیا ہے، مسلمان کو ایسی صفات، ایسی عادات دی گئی ہیں کہ ان صفات اور عادات کے ساتھ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا۔ آج مسلمان برباد ہے تو آپ جائزہ لے کر دیکھیے، وہ اسی وجہ سے برباد ہے کہ اسلام پہ نہیں چل رہا ہے۔ اسلام پر نہیں چلنے کی وجہ سے برباد ہے، اس لیے نہیں کہ پیسہ نہیں ہے۔ کتنے مسلم ممالک ہیں، دیکھیے کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، کتنی دولت ہے ان کے پاس، دنیا پریشان ہے دولت کو دیکھ کر۔ مضبوط حکومت ہے ان کے پاس، دولت ہے ان کے پاس، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے پاس، لیکن صرف حکومت، دولت اور تعلیم یافتہ لوگوں سے مسلمان کی سربلندی ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمان اگر اسلام پر چلے گا تو اس کی سربلندی ہوگی۔ اسی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ آج کی طرح تو مسلمان نہیں تھے، ان مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تم کو یہ یہودی قوم تھوڑا بہت معمولی کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے، زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر یہ تمہارے مقابلے کے لیے میدان میں آئے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، اور واپس پلٹ کر یہ بھاگ جائے گی یہ قوم، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان نے اسلام پر چلنا چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے یہودی قوم تھوڑا نہیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے مسلمانوں کو، تھوڑا نہیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے، اور مقابلے میں وہ بھاگ نہیں رہی ہے، ٹکی ہوئی ہے۔ پچھلے 20-21 دن سے اس طرح ٹکی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ کم از کم وہ میدان سے ہٹ بھی جائے تو بہتر ہے۔ ارے ہٹ جائے تو ہٹ جائے، 4-5 دن رک جائے تو بہتر ہے، کم از کم لاشیں نکال لیں گے، باقی لوگوں کا کچھ کریں گے۔ اور پوری دنیا ان کی مدد کر رہی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ کس مسلمانوں سے کہا؟ نبی کے زمانے کے مسلمان جو اسلام پر چل رہے تھے، قرآن پر چل رہے تھے، نبی کی سیرت پر چل رہے تھے، ان کی حالت اللہ نے بیان کی کہ تم ایسا ایمان پر چل رہے ہو، اس طرح رسول کے دامن کو تھامے ہوئے ہو، اس طرح سے تم قرآنی ہدایت پر چل رہے ہو کہ یہودی تمہارے سامنے پہلے تو تم کو زیادہ نقصان تو پہنچانے کی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارے مقابلے کو آئے گا بھی تو زیادہ دیر ٹک نہیں سکے گا، اور کوئی دنیا میں ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان تو بہت ہیں، کتنے ممالک ہیں گنیے آپ، مسلمانوں کے ممالک تھوڑے نہیں ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے عیسائیوں کے بعد۔ کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود مٹھی بھر قوم مسلمانوں کو پانی پلا رہی ہے، تھوڑا نہیں بہت نقصان۔ کیوں؟ کیونکہ جو اتنے مسلمان ہیں یہ سب کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ کیوں کھوکھلے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ یہ مسلمان تو ہے مگر اسلام سے ان کا تعلق نہیں رہا، کیونکہ یہ نبی کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ اگر صحیح بات کہی جائے تو آج مسلمان یہودیت کے راستے پر چل رہا ہے، یہودیوں کے راستے پر چل رہا ہے، وہی آ رہا ہے۔ مسلمان کہاں چل رہا ہے؟ اسلام پر نہیں چل رہا ہے، یہودیوں کے راستے پر۔ صبح سے شام تک ایک مسلمان کیا کر رہا ہے دیکھ لیجئے، وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے یا وہی زندگی گزار رہا ہے جو ایک اسلام کا دشمن یعنی یہودی اور نصرانی چاہتا ہے۔ دیکھ لیجئے آج کے مسلمان کا شیڈول آپ، صبح 8 بجے وہ اٹھے گا، منہ دھو کر کھانا کھائے گا، کام دھندے پہ جائے گا۔ شروعات ہی غلط ہے اس کی۔ اٹھنا تھا اس کو سورج نکلنے سے پہلے، 4 رکعت نماز پڑھنا تھا،
اٹھا وہ سورج نکلنے کے 2-3 گھنٹے کے بعد، 8 ساڑھے 8 بجے اٹھا، سب سے پہلے جانوروں کی طرح کھانا کھایا۔ انسان تو وہ ہے جو پہلے اٹھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتا ہے، رزق دینے والے کو یاد کرتا ہے۔ اٹھ کر بس جانوروں میں اس میں اتنا فرق ہوا کہ جانور منہ نہیں دھوتا ہے، یہ منہ دھویا۔ منہ دھویا، کھانا کھایا، کام دھندے پہ گیا۔ ظہر کا بھی وقت آیا، اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ کوئی نماز کوئی چیز ہے، پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ مسجد میں ایک صف، بس کافی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ادھر سے آیا تو یہ دن بھی کیسا گزرا، جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں، جو اسلام نے حرام کہا ہے وہی سب کرنے میں۔ اس کے بعد ادھر سے پھر آیا، اس میں پھر عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ آنے کے بعد پھر کچھ ادھر ادھر وقت گزارا، پھر کچھ کھا پی لیا۔ اس کے بعد دن بھر تو ہاتھ میں تھا ہی موبائل، اب ذرا فرصت سے نکالا 1-2 گھنٹے، کیا کیا؟ جو بھی سامنے آ گیا وہی یہودیوں کا ڈالا ہوا، وہی میوزک، وہی گانے، وہی ننگا پن، وہی بری چیزیں۔ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو کم بری چیزیں جتنی چل رہی ہیں، تنہائی میں گیا تو بہت بری چیزیں۔ یہ سب کر کے وہ سو گیا۔ اس کے بعد صبح اٹھا، پھر پورا یہی دن۔ جمعہ کا دن آیا تو ذرا غسل کر کے سفید کپڑے پہن کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ عید آ گئی تو ایک نیا جوڑا ہی نماز کے لیے سلا لیا۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی آج ہو گئی ہے۔ اور گہرائی سے آپ بات کیجئے، صرف اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے طریقے میں یہودیت اتنی داخل ہو چکی ہے کہ آج مسلمانوں کی جو اولاد ہے، میں خود اپنا بھی تجربہ بتا رہا ہوں، ہزاروں علماء کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں بچوں کو پڑھانا آسان تھا، اب بچوں کو پڑھانا، دین پڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ تعلیم بیزاری ان کی فطرت میں ہے، تعلیم اتنا قبول نہیں کر رہا ہے ان کا دماغ جتنا پہلے کرتا تھا۔ وہ تعلیم سے بھاگنا چاہتے ہیں، تربیت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے جتنی پاکیزہ تعلیم دی تھی، مسلمان اس پاکیزگی سے ہٹ گیا۔ نکاح کرتے وقت ہی میوزک، ناچ گانے کے ساتھ نکاح کیا، طرز معاشرت وہی یہودیوں کی، دشمنان اسلام کی۔ اور ان کے بعد بچے جب ماں کے پیٹ میں ہیں تو وہی ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہی فلمیں اور سیریل گانے چل رہے ہیں، جبکہ یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی عورتیں پریگننسی میں بالکل ٹف جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو حل کرتے ہوئے بیٹھتی ہیں کہ دماغ ایکٹیو رہے گا تو جو پیدا ہونے والا بچہ بھی بہت ذہین پیدا ہوگا اور تعلیم میں آگے بڑھے گا اور دنیا میں آگے بڑھے گا۔ اور یہودیوں کا بنیادی مقصد ہے مسلمان کے خلاف کچھ کرنا۔ اس کے بعد ماں جب بچوں کو ہمارے دودھ پلا رہی ہے تو وہی موبائل چلاتے چلاتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، باپ جو لا کر کھلا رہا ہے وہ بھی الٹا سیدھا، معلوم نہیں کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے۔ اور یہ بچوں کی فطرت ہی ایسی شروع سے بنا دی گئی ہے کہ اسلام کی تعلیم اس کے اندر داخل ہونے کے بجائے اس کے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، اسلام کی تربیت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ آج معلوم ہی نہیں ہے، باپ اپنے موبائل میں مصروف ہے، ماں اپنے موبائل میں مصروف ہیں، اور یہ ماں باپ کا پرانا ریجیکٹ کیا ہوا جو موبائل بچے اس میں مصروف ہیں۔ سب اپنے اپنے مطلب کی چیز میں مصروف ہیں۔ یہ حال مسلمان کا ہو گیا ہے کہ اس کی بیوی بغل میں لیٹی ہوئی ہے مگر دنیا کی عورتوں کو موبائل میں دیکھتے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ یہ مسلمان کا حال آج ہو گیا ہے۔ یہودیت اتنا داخل ہو گئی ہے، ہمارے بچے یہودیوں کی بنائی ہوئی گیم کھیل کر برباد ہو رہے ہیں، اور ہماری خواتین یہودیوں کی بنائی ہوئے بے حیائی اور بے پردگی کو دیکھ کر برباد ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان یہودیوں کی بنائی ہوئی اسکیموں میں جوے کا، سٹے کا شکار ہو کر برباد ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں یہودیت اتنی داخل ہو گئی ہے کہ اتنی یہودیت ہمارے اندر آ جانے کے بعد، اسلام سے اتنا ہٹنے کے بعد، ہماری تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔
اتنے مسلم ممالک کوئی معنی نہیں رکھتے، مسلمانوں کی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، مسلمانوں کی شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کی حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا، یہودیوں کے سامنے جو مسلمان تھے وہ کھوکھلے مسلمان نہیں تھے، ان کے اندر ایمان کی روح تھی، اسلام کی روح تھی، نبوی طریقہ تھا۔ تو انہوں نے یہودیوں سے ٹکر لے لی اور ان کو بتا دیا مسلمان کون سی قوم ہے۔ اور آج کی جو مسلمان قوم ہے وہ کھوکھلی ہے، اتنی کھوکھلی ہے کہ گویا وہ اس کے اندر سے اسلامی روح نکال لی گئی ہے، بس ایک مردہ جسم ہے امت مسلمہ کا۔ اب یہ مردہ جسم کیا کر سکتا ہے؟ اس مردہ جسم میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جان کیسے آئے گی؟ جان ایسے ہی آئے گی کہ ہر مسلمان قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کرے، حدیث سمجھ کر پڑھنا شروع کرے، ہمارے ائمہ کی جو تاریخ گزری ہے، ہمارے ائمہ کی کتابوں کو پڑھے، اسلامی ہدایات کو پڑھے، دین ہو اس کی زندگی میں، مذہب ہو اس کی زندگی میں۔ اگر صرف کمانے کھانے جمانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے بس اس کی زندگی گزارے گا مسلمان، قرآن نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا، سنت رسول پر نہیں چلے گا، زندگی اپنی اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھالے گا، تو پھر یہ کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو جائے، مٹھی بھر یہودی ان مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں گے۔ آج یہی بنیادی چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، یہودیوں کو یہاں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہودیت کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھانے بھی بیٹھ رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے اگر یہ سوچ کر بھی آپ ہاتھ دھو لیں گے کہ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے اسلام کا طریقہ ہے، ہاتھ دھونے تک بھی اگر آپ برداشت کر لیں گے، ہمارا مسلمان کھانا دیکھتے ہی دین بھول جاتا ہے۔ مزیدار کھانا ہو تو کہاں ہاتھ دھونا، کہاں دعا پڑھنا۔ کھانے کی دعا پر غور کیے ہیں آپ؟ کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، کم از کم بسم اللہ۔ اب لمبی تو بہت ہے، کچھ بھی پڑھتے رہیے، مگر کم سے کم بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کھانا دیکھتے ہی اللہ کو نہ بھول جائے، اس لیے پہلے بسم اللہ، اللہ کو یاد کیجیے، ہاں بھائی اللہ ہے، کھانا دیکھتے ہی بھول نہ جائے۔ اب یہ ہو رہا، کھانا دیکھتے ہی اللہ کو بھول جا رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ہے، یعنی کھانے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، گناہ میں مصروف نہیں ہونا ہے۔ کھانے کو دیکھتے ہی اللہ کو نہیں بھولنا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد بھی نہیں بھولنا ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے، اتنی تعلیم ہمارے اسلام میں دی گئی۔ تو جو مسلمان کھاتے وقت اللہ کو نہیں بھولے گا، کھانے کے بعد اللہ کو نہیں بھولے گا، تو اب وہ کہاں اللہ کو بھولے گا؟ حد تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیا کی سب سے مرغوب چیز ایک عورت کے پاس بھی جاتا ہے تو اسے کہا گیا کہ عورت کو دیکھ کے بھول مت جانا کہ اللہ کا نام لینا۔ جتنی جگہ مسلمان مزے سے جاتا ہے وہاں کہا گیا کہ اللہ کا نام لینا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی لذت کو دیکھ کر اللہ کو نہ بھول جائے۔ جب اللہ کا نام لے کر جائے گا تو کیا وہ حرام کھانا کھائے گا؟ اللہ کا نام لے کر جائے گا تو پرائی عورت کے پاس جائے گا؟ اللہ کا نام لے کر بیٹھے گا تو دھوکہ دے کے کمائے گا؟ اسلام کی تو یہ تعلیم ہے۔ اور ہم اللہ کا نام کب لیتے ہیں؟ عمر جانے کے بعد، جب رات میں تکلیف سے نیند ٹوٹ جاتی ہے اور پیٹ پکڑ لیتا ہے یا پاؤں پکڑ لیتا ہے، سر میں بالکل ایک طوفان مچ جاتا ہے، تب اٹھ کر اللہ بولتا ہے، کیا ہو گیا مجھ کو؟ اس وقت ایک مسلمان، وہ بھی بے اختیاری، اس میں بھی اختیار نہیں ہے، بعض لوگ اماں بول دیتے ہیں، اسے ابا بول دیتے ہیں، کوئی اللہ بول دیتا ہے، عادت کے اوپر ہے۔ اللہ بولنے کی عادت ہے تکلیف میں تو اللہ نکلے گا، ابا بولنے کی عادت ہے تو ابا، اماں بولنے کی عادت ہے تو اماں۔ وہاں بھی کوئی نیت سے نہیں ہے، وہ بھی ایک عادت کے طور پر۔ جب مسلمان ایسے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کہیں کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان، اللہ نے قرآن مجید میں اسی مسلمان کے غلبے، اسی مسلمان کی عزت اور اسی مسلمان کے لیے کامیابی بیان کی ہے جو اسلام پر چلے، اور اسلام پر ہی نہیں چلے گا تو پھر اس کی وہ صفات بھی ختم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے اس کو درجہ ملا تھا۔ آج ہم لوگ
یہودیت یعنی یہودی عادتیں، یہودی صفتیں اور یہودیوں نے جن چیزوں کا ہمیں شکار بنا دیا ہے اس سے نکلنا تو بہت بڑی بات ہے، یہودی کی ایک بنائی ہوئی چیز سے بچانے میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے، جس مسلمان سے آپ کول ڈرنکس چھڑانے میں ناکام ہیں یہودیوں کی، جس مسلمان سے آپ اسپرائٹ نہیں چھڑا سک رہے ہیں، کوکا کولا نہیں چھڑا سک رہے ہیں، مرنڈا نہیں چھڑا سک رہے ہیں، اس مسلمان سے آپ وہ یہودیوں کا دکھایا ہوا لنگا پن چھڑا دیں گے؟ آپ ننگا پن، ایک ایسی چیز جو کم درجے کی میں بتا رہا ہوں، جس میں کوئی زیادہ کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر آسانی سے چھوڑ سکتا ہے مسلمان، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ارے ہمارے لیے ضروری کیا، بلکہ اب تو دنیا بھی یہ کہہ رہی کہ نقصان ہے اس کے اندر۔ کسی دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اسپرائٹ پینے سے صحت بنتی ہے یا کچھ فائدہ ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں شوگر لیول بڑھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر وہ ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ پوچھیں آپ کولڈ ڈرنکس پئیں گے کیا، تو وہ پی لے گا، لیکن کسی کو اس کی چیزیں بولیں گے یہ آپ کھائیں گے کیا، تو بولے گا نہیں کھاؤں گا۔ تو آج کے مسلمان سے کولڈ ڈرنکس چھڑانا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ سوچئے یہودی تہذیب چھڑانا کتنا مشکل ہے، یہودی کلچر چھڑانا۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے وہ کہاں کھڑا ہے، جو یہودیوں کی بنائی ہوئی کھانے پینے کی چیزیں اگر نہیں چھوڑ سک رہا ہے تو پھر یہ یہودی کلچر کیسے چھوڑے گا؟ جو تھوڑی دیر کی چیز نہیں چھوڑ رہا ہے تو جو زندگی جس اسٹائل پہ اس کی چل رہی ہے وہ کیسے چھوڑے گا؟ جو مسلمان یہودی کلچر پر چل رہا ہے، اسلام سے ہٹا ہوا ہے، اس کو تو حق بھی نہیں ہے فلسطین کے اوپر افسوس کرنے کا۔ تو جو مسلمان افسوس بھی کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس سے فلسطین کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس لیے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک پروٹیسٹ میں شامل ہو گیا تو میں بہت بڑا کام کر دیا، یا میں نے بہت افسوس کیا فلسطین کے مسلمانوں پر تو میں نے بہت اچھا کام کر دیا۔ کوئی اگر رو بھی دیا وہاں کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر تو یہ نہیں کہ بہت اچھا کام کر دیا، نہیں۔ آپ جب تک یہودیت کو چھوڑ کر اسلام پہ نہیں آئیں گے، ویسٹرن کلچر کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک آپ سمجھیے کہ فلسطینیوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اگر 7,000 مسلمانوں کی بے دردی کی موت آپ کو اگر نہیں سدھار سکتی تو آپ کو اپنے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی یہ دن آ سکتے ہیں۔ اور کتنے مسلمانوں کو اپنی جان دینی پڑے گی ہم کو بیدار کرنے کے لیے، اور کتنے مسلمانوں کو بے گھر ہونا پڑے گا، اور کتنے مسلمانوں کو زخمی ہونا پڑے گا۔ آخر کتنے مسلمان کٹیں گے مریں گے تو اس کے بعد ہم سدھریں گے؟ کیا اتنی تعداد کافی نہیں ہے؟ اتنے مر چکے کافی نہیں ہے؟ اتنوں کے گھر اجڑ گئے کافی نہیں ہے؟ اتنے زخموں سے تڑپ رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے؟ آگے بھوکے مرنے والے ہیں نہیں معلوم، دوا نہ ملنے کی وجہ سے مرنے والے ہیں نہیں معلوم، آگے کس کس بنیاد پہ مرنے والے ہم کو نہیں معلوم۔ کیا اتنی موتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت کافی ہے۔ اگر اب بھی کوئی مسلمان اگر اسلام کے طریقے پر نہیں آئے گا اور اپنی زندگی کو نہیں بدلے گا تو پھر اسے فلسطین پر افسوس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ انقلاب اسی وقت آ سکتا ہے کہ آپ کا جینے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ اب تک آپ جیسے جی رہے ہیں آگے بھی ایسے ہی جئیں گے، وہی حرام کاموں میں پڑیں گے، وہی گناہوں میں پڑیں گے، وہی اسلام کی مخالف چیزیں آپ کرتے رہیں گے، وہی صبح اٹھ کر بس وہی یہودیوں کا پیسٹ کریں گے، انہی کا صابن لگائیں گے، انہی کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیں گے منگا کر، اور انہی کی بنائی ہوئی چیز پئیں گے اس کے بعد، اور اس کے بعد انہی کی بنائی ہوئی میوزکیں سنیں گے، اور انہی کا بنا دکھایا ہوا پھیلایا ہوا ننگا پن فحاشی بے حیائی دیکھیں گے، اور کبھی کبھی بس ایک آدھ نماز کے لیے آ جائیں گے، 2-4 اچھے کام کر دیں گے۔ اس سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ اور کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اس وجہ سے برباد ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے،
دولت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے پاس سب ہے۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سنت رسول نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بتائیے مجھے، ابھی بھی آپ کو میں ایک طریقہ دوں، 100 مسلمانوں کو جمع کیجیے اور سب کے ہاتھ میں قرآن شریف دیجیے اور کہیے آپ پڑھیے، دیکھیے آپ کتنے پڑھیں گے۔ نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کر کے دیکھ لیجئے، پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑے ہوں گے اس میں پڑھنے والے، اور وہ بھی صحیح نہیں پڑھیں گے۔ اور سمجھ کر پڑھنے والے، اس میں تو اب تو چھوڑ ہی دیجئے، اس سمجھ کر پڑھنے۔ قرآن صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ الفاظ پڑھیے آپ اور ثواب حاصل کیجئے، بس۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اس کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے۔ آج کا مسلمان اگر قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ میں موبائل لیتے ہی سمجھ جاتا کہ میں یہودی سازش کا شکار ہونے جا رہا ہوں، قرآن میں تو یہ بیان ہوا ہے، غلط راستے پہ جاتے جاتے ہی سمجھ جاتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ سوچئے، آج کی دنیا کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ قرآن میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ان کو ہی پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج مسلمانوں کی تباہی کی دو ہی وجہ، یا تو یہودیوں کے طریقے پر ہے یا نصارہ کے طریقے پر۔ اور اب جو یہود و نصارہ ہے وہ بھی اپنے اپنے مذہب پہ نہیں رہے، دونوں ایک ہی طریقے پر ہو گئے۔ تو بہرحال یہودیوں کا طریقہ کہیے چاہے نصارہ کا طریقہ کہیے، اور آسان زبان میں ویسٹرن کلچر کہہ لیجیے، مغربی تہذیب، بس مغربی تہذیب پر ہمیں فخر ہے، اور سنت نبوی سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ سنتوں پر چلنے کے لیے ہم کو الگ ماحول چاہیے، الگ محفل چاہیے، الگ لوگ چاہیے، وہاں پر ہم سنت پر چلیں گے، باقی جگہ کے لیے فیشن ہے۔ اس لیے بہت اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے، اگر ہم کو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں ایک سدھر جاؤں گا تو کیا پورے حالات صحیح ہو جائیں گے؟ سارے مسلمان تو بگڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریے، آپ دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسروں کے اتنے ذمہ دار ہیں نصیحت کرنے تک کے، نصیحت کر دی آپ کی ذمہ داری ہوگی، باقی اپنے تو پورے ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے پورے ذمہ دار ہیں، اپنی بیوی کے پورے ذمہ دار ہیں۔ گھر کے اندر جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پر آپ پورے ذمہ دار ہیں۔ پڑوسی کے آپ پورے ذمہ دار نہیں ہیں، نصیحت تک ذمہ دار ہیں۔ دوستوں کے پورے ذمہ دار نہیں ہیں، نصیحت کرنے تک ذمہ دار ہیں، لیکن اپنے تو پورے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے نبی نے کتنی بہترین بات بیان فرمائی ہر مسلمان کے لیے کہ تم خود اپنے ذمہ دار ہو، اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہو۔ ہر مسلمان اپنے کو اپنے گھر والوں کا ہی اگر وہ ذمہ لے لے تو ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب ہر مسلمان ذمہ لے لے گا تو پورا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس وقت مسلمان پریشان ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کے لیڈر کیسے پیدا ہوں گے، مسلمانوں کے ایم پی کیسا پیدا ہوں گے، مسلمانوں کے ایم ایل اے کیسے پیدا ہوں گے۔ اب دیکھیے، ابھی بول دیں گے نا، ابھی دیکھیے مسلمان ایم ایل اے آ جائے گا تو سب خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی ہم بھی کوشش کریں گے۔ ارے آپ کے گھر کے ایم پی آپ ہیں، آپ کے گھر کے ایم ایل اے آپ ہیں، آپ کے گھر کے وزیر اعظم آپ ہیں، وہاں کون سا قانون چلا رہے ہیں آپ؟ پھر آپ اگر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو کیا وہاں چلائیں گے؟ جو اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سک رہا ہے وہ باہر کیا کرے گا؟ آپ کے گھر میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کے گھر میں یہودیت کا قانون چل رہا ہے، آپ کے گھر میں تو کفار و مشرکین کا قانون چل رہا ہے، مغربی تہذیب چل رہی ہے آپ کے گھر میں۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکل کر آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلمان لیڈر آنا چاہیے، اسلام کا بھلا ہوگا۔ کیا ہوگا اس سے؟ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں ان کی پسند کی بات کی جائے۔ ابھی یہ سب باتیں نہ بول کے میں دوسرا کچھ بولوں، لوگ خوش ہو جائیں گے، ہاں بہت بہترین ہے، لیکن دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیے، اصل غلطی بتائیے، سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو۔ بھائی کیا بولنے کے لیے بٹھائے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ ان کو تو یہودیوں کی مذمت کر کے انہی کے بارے میں کچھ سنانا چاہیے، تو ہماری الٹا مذمت کر رہے ہیں، ہمارے بھی ہم جا رہے ہیں اور یہ ہم کو ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ ڈانٹ نہیں ہے، وہ جو مارے جا رہے ہیں
آپ ہم نہ مارے جائیں اس کا نسخہ دے رہا ہوں۔ ہمارا آپ کا وجود ضروری نہیں ہے، اس میں مسلمان اور اسلام کی بات ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ بھی اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ہمارا درجہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ایمان والے ہیں۔ کس بنیاد پر ہے ہمارا درجہ؟ صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر میری کچھ بھی حیثیت ہے تو صرف اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اور تھوڑی بہت کچھ حیثیت ہے آپ لوگ یہاں کرسی پہ بٹھائے ہیں تو اس لیے کہ اسلام کو تھوڑا آپ سے زیادہ جاننے والا ہوں، اسی بنیاد پہ۔ ورنہ اتنی عزت سے اگر میں ہندوستان کا وزیر اعظم بھی بن گیا تو اتنی عزت سے آپ نہیں بٹھائیں گے جتنی عزت سے آپ بٹھائے ہوئے ہیں۔ کیوں اتنی عزت مجھے آپ دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ لوگوں سے تھوڑا زیادہ دین کو جاننے والا ہوں، بس اس لیے۔ تو ہم کو اسی سے سمجھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم پکے مسلمان ہیں عزت ہمارے لیے، اور اگر ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے، بتائیں مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کو تو آپ نہیں بٹھا رہے ہیں بلا کر، ان کی تو بات آپ نہیں سن رہے ہیں، مجھ کو عزت دے رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی تعلیم آپ سے زیادہ، بس اسلام، اس کی وجہ صرف اسلام ہے۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اگر کوئی عزت ہے اللہ اس کے رسول کی نظر میں تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہم کو عزت بھی ملے گی تو اسلام پر چلنے سے ہی ملے گی۔ اس سے ہٹ کر مغربی تہذیب پر چلنے سے، سنت نبوی چھوڑنے سے، فیشن کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کو شبہ ہے تو آج کے مسلمانوں کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے حالات دیکھ لیجئے، مسلم ممالک کتنے ہیں، کس مسلم ملک کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کے پاس کتنی طاقت ہے، سب اسٹڈی کر لیجئے آپ۔ اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ارے مسلمان کے پاس اتنی دولت، مسلمان کے پاس اتنی حکومت، بلکہ اور آگے بڑھ کے کہیے اتنا ہتھیار، اس کے بعد بھی مغلوب، تو کم کیا ہے؟ کم یہی ہے کہ مسلمان ہٹ گیا ہے۔ جو اسلام کا جو نظام خلافت تھا، امت مسلمہ نے اس نظام خلافت کے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمان جو ایک خلیفہ کے تحت پوری دنیا کے مسلمان ہوتے تھے، دیکھیے جب سلطنت عثمانیہ جب تک تھی ہماری، ادھر سے آپ آئیے، خلفائے راشدین کے دور سے آئیے، خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد کا دور، اس کے بعد کا دور، اب سلطنت عثمانیہ کا دور دیکھیے۔ ایک خلیفہ یا ایک سلطان کے ماتحت پوری دنیا کے مسلمان تھے، مسلمان یعنی نبوی طریقے پر تھا۔ اور جب مسلمانوں نے آپس میں ٹکڑے کر لی، یہ ٹکڑا میرا، یہ ٹکڑا تمہارا، وہ ٹکڑا تمہارا، اس ٹکڑے میں تم کچھ کر لو ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس ٹکڑے میں تم کچھ کر لو ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس ٹکڑے میں جو بھی کروں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اچھا ان کو آپس میں لڑاتے رہو، تو یہ وہ ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، دنیا نے اس طرح ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ کر ان ٹکڑوں کو بھی آپس میں لڑا دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کٹ پتلی بنا کر وہ نچا رہا ہے۔ صرف ایک نظام خلافت جو مسلمانوں نے کھو دیا۔ کس نے کھویا؟ مسلمان نے کھویا۔ سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹنے کے لیے جہاں بہت لوگ تھے وہاں مسلمان بھی تھا، وہ پوری ایک تاریخ ہے، الگ موضوع ہے، ادھر جائیں گے تو۔ مگر خلاصہ یہی ہے کہ نظام خلافت جو دنیا سے ختم ہوا، اس کے پیچھے جہاں سب کا ہاتھ ہے خود مسلمان کا بھی ہاتھ ہے، گیا نظام خلافت۔ اگر آج نظام خلافت ہوتا روئی زمین کے اوپر، پوری دنیا کے مسلمان اگر ایک خلیفہ یا ایک سلطان کے ماتحت ہوتے تو منظر یہ نہیں ہوتا آج دنیا کا۔ تو مسلمانوں کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تھی کہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، اس جسم کے دشمنان اسلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ایک ہاتھ ادھر پڑا ہے، ایک ہاتھ ادھر پڑا ہے، ایک پیر ادھر ہے، ایک پیر ادھر ہے، سر ادھر ہے، کیا ہوگا اس سے؟
ہمارے نبی نے کتنی پیاری مثال دی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی طرح۔ میرا اگر جسم سلامت ہے، آپ مجھے کچھ کریں گے تو میں آپ سے لڑوں گا۔ اگر میرے جسم کے ٹکڑے یہاں پڑے ہیں تو ان ٹکڑوں کو آپ کچھ بھی کیجئے، میں کچھ کروں گا آپ کو۔ میرے جسم کے 10 ٹکڑے یہاں پر ہوں، ایک ٹکڑے پہ آپ کچھ بھی کیجئے، باقی ٹکڑے کچھ کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ آج امت مسلمہ ایسے ہی ٹکڑے ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا امت مسلمہ ایک جسم ہے، ایک حصے پر اگر تکلیف ہوگی تو پورا جسم متاثر ہوگا اور رد عمل دے گا۔ اگر میں آپ کے پیر کے اوپر پتھر ماروں، آپ مجھ کو اپنے ہاتھ سے ماریں گے۔ ہاتھ سے کیوں مار رہے ہیں؟ ہاتھ کو تو نہیں مارا میں نے، پیر کو مارا۔ آپ کہیں گے یہ کیا مخانہ بات ہے؟ ارے یہ پورا جسم ایک ہی ہے۔ آپ نے پیر کو مارا تو درد ہاتھ کو بھی ہوا، درد سر میں بھی ہوا، درد پیٹ میں بھی ہوا، یعنی یہ پورا جڑا ہوا ہے جسم۔ اب اس کے اندر سے احساس ختم کر دیجئے، ایک انجیکشن دے دیجئے، آپس کا کنیکشن پورا ٹوٹ جائے گا، بے حس ہو جائے گا جسم۔ پیٹ پھاڑیے، دل نکالیے، گردے نکالیے، چیر دیجئے، انگلی نہیں پیر کاٹ دیجئے، جسم کچھ حرکت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حس ختم ہو گئے، جسم کو بے حس۔ ایسے ہی آج امت مسلمہ کو بے حس بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے جسم کے ایک حصے کو چکنا چور کر دیا گیا ہے، مگر دوسرے حصے میں کوئی درد نہیں ہو رہا ہے ہمارے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا پوری امت مسلمہ ایک جسم واحد ہے، اور مسلمانوں نے جسم کے ٹکڑے کر لیے تو اب اس کے بعد کسی ٹکڑے پر کچھ بھی ظلم ہو دوسرے ٹکڑوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ بہت ضرورت ہے اسلام کو پڑھنے کی، مسلمان کی بربادی کو سمجھنے کی، مسلمان کیوں برباد ہوا، آگے اگر اور برباد نہیں ہونا ہے تو کن غلطیوں کو دور کرنا ہے، یہ آج کوئی سمجھنے کو تیار ہے نہ سمجھانے کو تیار ہے۔ جو سمجھانے بیٹھا ہے وہ احمق اور بیوقوف ہے، کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ کرنا پڑے۔ میں جو زندگی جی رہا ہوں اس زندگی میں فرق پڑے بغیر اسلام کے لیے کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ تو تیار ہے مسلمان۔ آپ رکھیے اسی فلسطین کے لیے آپ ایک پروٹیسٹ رکھیے، اس کا ٹائم آپ کو صبح 11 بجے رکھنا ہوگا، دن اتوار کا رکھنا پڑے گا۔ اتوار کے دن 11 بجے رکھ کر بلائیں گے تو مسلمان آئے گا فلسطین کے لیے۔ فجر کے بعد بلا کر دیکھیے کوئی نہیں آئے گا۔ 11 بجے بلانا پڑے گا، 11 سے 1 بجے تک پروٹیسٹ کرانے کے بعد پھر 1 بجے کھانا بھی دینا پڑے گا اس کو۔ بول دیجئے کھانے کا بھی انتظام ہے، دیکھیے آدھی 1 گنا بڑھ جائے گی، وہ بھی کم 11 بجے۔ تو مسلمان جو 11 بجے اٹھ کر آ سکتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کون سے ملک میں ہو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں امت مسلمہ ایک مردہ جسم کی طرح ہو گئی ہے، اور وہ مٹھی بھر چند مسلمانوں نے جو پورے عرب کو ہلا دیا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ دن بھر جنگ کرنے کے بعد بھی رات کی عبادت نہیں چھوٹتی تھی۔ ہم سے اگر دن بھر جنگ کرائی جائے 1 مہینے تک سوئیں گے ہم لوگ، یہ ہاتھ میں درد ہے، یہ پیر میں درد ہے، تلوار زیادہ وزن تھی، یہاں کی ہڈی ہٹ گئی، وہاں کا مار خون نکل رہا ہے، وضو نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، جھکنے نہیں آ رہا ہے، اٹھنے نہیں آ رہا ہے۔ اور وہاں کیا عالم تھا معلوم ہے؟ نماز کی حالت میں تیر لگ جاتا تھا تو نماز مکمل کرتے تھے، اس کے بعد تیر نکالتے تھے۔ جنگ میں آدھا ہاتھ کٹ کر ستا رہا ہے تو پیر میں پھنسا کر اکھاڑ دیتے تھے کہ بہت ستا رہا ہے۔ ابھی ہم کو آپ کو جنگ میں آدھا کٹ وہیں سے بھاگ آئیں گے، آدھا ہاتھ کٹ گیا، یہ بھی اس کو جڑانا کیسے؟ جڑانے کے بعد میں بہت زبردست لڑوں گا، اس کو بھی دین کا نام دے گا، یہ جڑا کر اور اچھا لڑنا ہے۔ یہ ہو گیا ہے مسلمان، اور یہ چیزیں بولیے لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی۔ زندگی بدلو بولیے پسند نہیں آئے گا، طریقہ بدلو کہیے پسند نہیں آئے گا، کچھ کرنے کے لیے بولیے پسند نہیں آئے گا۔ یعنی جیسا میں چل رہا ہوں اسی میں کچھ ایڈجسٹ کر کے اسلام کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو میں تیار ہوں، یا کوئی درد مند ملے گا تو میں تو تیار ہوں مگر لوگ نہیں، میں تو تیار ہوں مگر لوگ، آدھی رات کو بلائیے میں آؤں گا مگر لوگ نہیں آئیں گے نا۔ ہر کوئی یہی بولے گا، آدھی رات کو بلائیے میں آؤں گا مگر سب نہیں آئیں گے نا، تو مجھ کو بھی مت بلائیے۔ تو ہر کوئی
دوسرے کے اوپر. اور دوسری چیز ہمارے لیے کیا ہو گئی ہے, کچھ بھی کام ہے نہیں بھائی اتحاد نہیں ہے مسلمانوں میں, نہیں ہو سکا. ارے جس کام کے لیے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے اس کے واسطے بھی بولتے ہیں اتحاد نہیں ہے. جو کام بغیر اتحاد کے بھی ہو سکتا ہے وہ کام بھی آپ بولیے اتحاد. تو مسلمان کا یہ بھی شعور چلا گیا ہے کہ کس کام میں تمام مسلمانوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کس کام میں آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. تو صرف ایک بہانہ ہو گیا ہے, کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں مگر اتحاد نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ اکیلے کام کرنے والے جب متحد ہوتے ہیں تو پھر اتحادی انداز کا بڑا کام کرتے ہیں. اکیلے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ایسی بھیڑ کو جمع کرنے سے, ایسے اتحاد سے بھی کوئی کام نہیں ہوگا. کیا کریں گے آپ؟ بکروں بیلوں کا اتحاد کر کے کیا کریں گے؟ چارہ ہی چرا سکتے ہیں ان کو. تو آپ اتحاد اس وقت بولیے جب آپ اکیلے کچھ کر رہے ہیں. دیکھو بھائی میں اتنا کر رہا ہوں, ذرا اگر اتحاد مل گیا نا اور بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, سو کے جمائی لے رہے ہیں, اتحاد نہیں ہے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ جائیے 10 لوگوں کو ملت کا درس سنائیے, چلو بھائی یہ کام کرتے ہیں اتحاد. مسجد کے طہارت خانے میں اگر ایک ڈبہ نہیں ہے, آپ 20 روپے میں لا کر رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ بولیں گے کمیٹی صحیح نہیں ہے. ارے آپ کو درد ہے تو آپ 20 روپے میں آپ لا کے رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ بولیں گے کمیٹی صحیح نہیں ہے. اب پوری کمیٹی چینج کریں گے بیت الخلاء کے ایک ڈبے کے لیے آپ, وہ تو آپ بھی کر سکتے تھے. یہی حال ہے ہمارا. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم بڑی بڑی بات کرتے ہیں. کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, اس کو نہیں بولیں گے بھائی بیٹھ کر, آ کر مولانا کو بولیں گے آپ اس پہ بیان کیجئے. وہ تو بیان سننے آیا نہیں, سامنے بیٹھے ہوئے سب پابند ہیں. اس میں ایک بیچارے کے گھٹنے میں درد تھا, کھڑے ہو کے مجبوری میں کر رہا تھا, وہ سمجھ گیا مولانا تو مجھ کو ہی بول رہا ہے, میں ہی کھڑا ہو کے کر رہا ہوں. کب کہاں کیا کام کرنا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے. عموماً میری تقریر میں کوئی ہنسی کی بات نہیں ہوتی ہے, مگر یہ بھی ہنسی کی بات نہیں ہے. ہمارے حالات پر خود ہم کو ہنسی آ رہی ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. تو دنیا کتنی ہنس رہی ہوں گی آپ سمجھیے. عموماً میں بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں, عموماً میری تقریر فلاپ ہو جاتی ہے. فلاپ کا مطلب عوام کو پسند نہیں آتی. معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ بیٹھتے ہی جو موڈ خراب ہو جاتا ہے لوگوں مسلمانوں کے حالات دیکھ کر, اس کے بعد ہم بولنا کچھ چاہتے ہیں, بولتے کچھ ہے, اور عوام کو پسند ہے وہ تو نہیں بولتے ہیں. ابھی اگر ہنسانا ہی ہو تو لوٹ پوٹ ہو جائیں گے آپ لوگ. کبھی اکیلے نجی محفل میں بیٹھ کے دیکھیے, ہمارے ساتھ لوٹ پوٹ کر دیں گے آپ کو ہنسا کے. لیکن یہاں ہنسانا نہیں ہے. یہاں بیٹھتے ہی کئی لوگ مجھ سے بولے مولانا آپ بیان میں تھوڑا ہنستے کیوں نہیں, اتنا سیریس کیوں رہتے ہیں, 1 گھنٹے کے بیان میں مسکرا رہے بھی نہیں آپ. ارے بھائی ایسا کیا, مسکرانا سنت ہے, تھوڑا ہنسنا چاہیے آپ کو. بیان 1 گھنٹے کا بیان, کہاں سے لوگ فون کرتے ہیں, ارے بھائی آپ کچھ پریشان تھے کیا, آج آپ کا 1 گھنٹے کا بیان سنے, پورا آپ ٹینشن میں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں کیا آپ کے, ایک بار بھی نہیں مسکرایا آپ, منہ دھوئے ہوئے نہیں ہے برابر, ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کو داڑھی صحیح کر لینا چاہیے, تھوڑا صحیح کپڑے پہننا چاہیے, ارے منہ تو دھو لینا چاہیے صابن سے, آپ ایسے بیٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا دھیان دیجیے. یعنی دھیان کیا دیں, آپ کو ہنسانا شروع کر دیں, جو پسند ہے وہ بولنا شروع کر دیں. لیکن بیٹھتے ہی جو حالات آ جاتے ہیں تو ذہن بالکل جو موڈ خراب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہم جو بولتے ہیں وہ پبلک کے بالکل اوپر سے جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو بول رہے ہیں اس حساب سے اب نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کر سکتے عمل, بہتر ہے کہ نہیں سننا چاہیے. ابھی میں آپ کو یہ احساس دلا دوں کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ آپ ہی ہیں, مرتے ہی سیدھا جنت میں جانے والے ہیں. آپ نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, آپ ہی بلند رہیں گے. قرآن آپ کو پڑھنے نہیں آتا تو کیا ہوا, آپ کے دل میں تو ہے. آپ بکرا کاٹتے وقت اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کیا ہوا, آپ کے دل میں تو ہے. آپ کوئی حرام کام کر رہے ہیں تو کیا ہوا, آپ اتنے مجبور ہیں, جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں, مجبوری میں کر رہے ہیں.
بیوی کے تانوں کی وجہ سے حرام کما رہے ہیں، ماں باپ کے یہاں عزت نہیں مل رہی اس لیے حرام کما رہے ہیں، ہم دل سے نہیں کما رہے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سود کے بغیر آگے نہیں جا سکیں گے، رشوت میں نہیں لوں گا تو دوسرا آفیسر لے لے گا تو وہ کافر ہے، بھلا ہے میرا فائدہ ہو جائے، میں مسلمان ہوں۔ ایسا اگر میں آپ سے کہہ دوں اور یہ آپ کو احساس دلا دوں کہ آج رات میں آپ کی موت ہو گئی، صبح آپ جنت کی بہاروں میں ہوں گے، تو پھر روزانہ آپ میرا ہی بیان سنیں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا آپ اسلام سے ہٹ گئے ہیں، سنت سے ہٹ گئے ہیں، بدل جائیے، لائف سٹائل چینج کیجئے، صبح فجر میں اٹھیے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی مشکل ہے، کون کر رہے ہیں، میں کیوں کروں، سب کریں گے تو میں بھی کروں گا، ہر کوئی یہی بول رہا ہے سب کریں گے تو میں کروں گا، تو سب کب کریں گے، میں کب کروں گا؟ یہی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر رونے کے لیے ہم بیٹھے تھے لیکن ہنسنے کے حالات ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔